بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، ایران نے دنیا کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ اب دنیا جان چھڑا رہی ہے لیکن ایران اب جان نہیں چھوڑنا چاہ رہا۔ ایران کا کہنا ہے امریکہ سے کہ فوجی بھیجو، آپ ایران کے اندر اپنی فوج بھیجیں تاکہ آپ کو وہ سبق سکھایا جائے کہ آپ زندگی پر یاد رکھیں۔ لیکن ناظرین، اب ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، وہ جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن اب جو ہے ایران ان کی جان نہیں چھوڑا۔ اتحادی دور ہو گئے ہیں، دنیا کو خوف نے گھیر لیا ہے۔ اب دنیا میں ایک نیا خوف شروع ہو گیا ہے۔ یورپ کے اندر انتہائی خوف ہے۔ جو خبر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلے پیٹرول کا خوف تھا تو اب خوف اس سے کہیں آگے بڑھ گیا ہے۔ قید سالی کے خوف نے بھی دنیا کو گھیر لیا ہے۔ لیکن اب ایران کا یہ فیصلہ ہے کہ اب کسی صورت میں بھی امریکہ کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ اب ہر صورت میں امریکہ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اب ناظرین، خبریں بہت ساری ہیں، میں مختصر انداز میں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے انٹرنل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں۔ آج پھر سے عمران خان کی سسٹرز ملاقات کا دن تھا، وہاں پر گئیں۔ نورین نیازی کا کہنا ہے کہ مزاحمت ہوگی، آج یہ جنگلے ٹوٹیں گے۔ نورین نیازی کی ریالہ کے باہر ہر صورت بھائی سے ملاقات کرنے اعلان کیا کہ آج ہم نہیں جائیں گے۔ اس کے علاوہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی اس وقت کوشش کر رہے ہیں اور تیاری کریں، یعنی کہ تیاری ہم کریں احتجاج کی۔ نورین نیازی کا یہ بھی کہنا ہے کہ پارٹی کو اب تیزی پکڑنا ہوگی، یعنی کہ ہر صورت میں پارٹی کو تیزی پکڑنا ہوگی چونکہ اب بہت سلو چل رہے ہیں حالات۔ اب ناظرین، عمران خان نے مینڈیٹ محمود خان اچکزئی کو دیا، علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا کہ احتجاج یا مذاکرات یہ فیصلہ یہ دونوں شخصیات کریں گی، لیکن یہ دونوں شخصیات یہ دونوں فیصلے نہیں کر رہی، یعنی پارٹی جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، پارٹی کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب ناظرین، اسحاق ڈار جو ہے وہ چائنا پہنچے، علی ڈار کی جانب سے ٹویٹ کی گئی، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینٹر اسحاق ڈار اپنے چینی ہم منصب وزیر خارجہ سے ان کی دعوت پر ایک روزہ دورے پر بیجنگ پہنچے ہیں۔ 5 نکاتی ایک فارمولہ ایک تجویز کیا گیا ہے، یعنی ایران اور امریکہ کی جنگ کے لیے انہوں نے ایک سجیشن دی ہے۔ فوری طور پر سیز فائر کیا جائے، جلد از جلد امن مذاکرات کا آغاز ہو، غیر فوجی اہداف کی حفاظت کی جائے، آبنائے حرمت سے سویلین اور کمرشل بحری جہازوں کی آمد و رفت فوری طور پر بحال کی جائے، اقوام متحدہ کے منشور کی فوقیت۔ یہ 5 نکاتی انہوں نے جو ہے منشور پیش کیا ہے۔ اب ناظرین، یہاں پر محمد مالک ایک خبر دینا ہے۔ محمد مالک کا کہنا ہے کہ ایرانیوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب ٹرمپ کو ان کی شرائط پر نکلنا پڑے گا۔ شاید بہت سے لوگ حیران ہوں مگر ایران واقعی چاہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ زمین پر آ کے اپنے فوجی گھسائے، چاہے وہ خارق جزیرے پر ہوں چاہے کوئی اور ہوں۔ یعنی محمد مالک کہہ رہے ہیں کہ ایران چاہتا ہے کہ امریکن فوجی ایران میں ایک دفعہ داخل ہوں۔ اب کیا یہ خبر صحیح ہے؟ کیا ایران واقعی چاہتا ہے؟ تو ناظرین، یہ خبر بالکل درست ہے۔ یہ خبر کیوں درست ہے؟ ایران کے اپنے سفیر کا کہنا ہے، جب ان سے سوال کیا گیا، صحافی نے سوال کیا کہ امریکہ ایران میں زمینی فوج تعینات کرنے جا رہا ہے، ایران کے سفیر نے کہا کہ انہیں آنے دو، ہم تیار ہیں، وہ ہمیں لڑاکا تیاروں کی طرح حملہ کر کے بھاگ نہیں سکیں گے۔ صحافی نے پھر سوال کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران امریکی فوجیوں کا استقبال کرے گا؟ تو ایرانی سفیر کا جواب ہے کہ جی ہاں، مجھے یقین نہیں کہ امریکی اپنے فوجیوں کی لاشیں واپس لے جا سکے گا۔ یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم استقبال بھی کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ اپنے فوجیوں کی لاشیں وہ یہاں سے واپس بھی نہیں لے کے جا سکیں گے۔ یعنی ایران تیار ہے، ایران کو کوئی خوف نہیں۔ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ اپنی فوج ایران کے اندر اتارے، اس کے بعد ایران نے جو کرنی ہے ڈیفینیٹلی ایران مکمل پلاننگ کر کے بیٹھا ہے، یہ جنگ آخری ہے۔ یعنی ایران نہیں چاہتا کہ اس جنگ کو ادھورا چھوڑا جائے، جبکہ اب امریکہ اس جنگ سے نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ان کی بھرپور کوشش ہے کہ جنگ سے نکلا جائے۔ اس کی پہلی ریزن کیا ہے؟ یعنی جنگ سے نکلنے کی میں ساری ریزنز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی ریزن، اتحادی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ٹرمپ کی ایران جنگ کے بعد اتحادیوں کا جو رد عمل ہے، اسپین کا کہنا ہے کہ امریکی اڈے بند، فضائی حدود کا استعمال منع، اسپین نے منع کر دیا۔ اٹلی نے جنگ کا حصہ بننے سے انکار، امریکی طیاروں کو لینڈنگ کی اجازت نہیں ہوگی۔ جرمنی کیا کہہ رہی ہے؟ جرمنی کہہ رہی ہے امریکی اڈے بند، 5000 فوجی واپس بھجوانے پر گفتگو۔ فرانس کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ سے انکار کرتے ہیں، ہم جنگ میں نہیں پڑیں گے۔ اب ناظرین، یہاں پر اٹالین پرائم منسٹر کا کیا کہنا ہے؟ میلونی کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کے لیے امریکی فوجی طیاروں کو کسی صورت میں اترنے کی اجازت نہیں دیں گے، یعنی اٹلی میں نہیں اتر سکتے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ نیٹو کو ہماری مدد کرنی چاہیے ورنہ ہم یاد رکھیں گے اور بھرپور جواب دیں گے۔ یہاں پر بھی اٹلی کی پرائم منسٹر کا کہنا ہے فرق نہیں پڑتا، ایران کے خلاف آپریشن دو طرفہ معاہدوں سے باہر ہے، ہم مدد نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بھی واضح طور پر انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ سکتے ہیں،
ہم اب جو دیکھ رہے ہیں اس میں ایک وسیع تر تنازع کی طرف بڑھنے کے تمام اشارے موجود ہیں۔ کچھ نے پہلے ایران پر حملے کو تیسری عالمی جنگ کا نام دیا ہے، یعنی ان کا کہنا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم بھی اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب نظیر اتحادیوں نے انکار کر دیا، اس لیے امریکہ کو معلوم ہے کہ وہ اکیلے رہ گئے ہیں، اس لیے جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اب نظیر یورپ اور امریکہ میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اب یہ خوف و ہراس کیا چیز ہے؟ G7 کے وزراء اور یورپی یونین کے حکام ہنگامی اجلاس منعقد کر رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ کی ایران کے خلاف تباہ کن جنگ نے کسانوں میں بڑے پیمانے پر بے چینی پیدا کر دی۔ کھاد اور توانائی کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے، جس کے بعد مغربی ممالک میں سپر مارکیٹوں کی شیلفیں خالی ہونے کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ یورپی ممالک کے ایسے تمام اجلاس دراصل ممکنہ تیسری عالمی جنگ کی تیاریوں کا حصہ ہیں، یعنی ابنائے ہرمز سے جتنی فرٹیلائزر جا رہی تھی وہ بھی بند ہیں، گیس بھی بند ہے، پیٹرول بھی بند ہے۔ دنیا اب انہیں قحط سالی کے خوف نے گھیر لیا ہے۔ اب دنیا ہر صورت میں انہیں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ تیسری جنگ عظیم ہونے جا رہی ہے، دنیا پیچھے ہٹنے لگ گئی ہے، اس لیے امریکہ کو اب مجبوراً پاؤں یہاں سے نکالنے پڑیں گے۔ سابق سعودی وزیر خارجہ، اب نظیر سعودی عرب کے سابق وزیر خارجہ نے عادل الجبیر نے ایک بیان دیا ہے۔ اب یہ بیان بہت اہم ہے، اس بیان کو کم از کم مسلمانوں کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ سعودی سابق وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم نے امریکہ کی خدمت کی اور ہم نے ان کے ساتھ افغانستان پر حملوں میں ان کا ساتھ دیا۔ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی اسرائیل کے ہاتھوں شکست میں کردار ادا کیا اور مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کو امریکی اطاعت میں لانے میں مدد فراہم کی۔ اب سعودی عرب کے اپنے سابق وزیر خارجہ عادل الجبیر نے اعتراف کیا کہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا، بھرپور ساتھ دیا۔ اب یہاں پر جنید اکبر نے ایک سوال اٹھایا ہے شہباز شریف سے کہ شہباز حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ سعودی عرب کے خلاف کسی بھی اقدام کی صورت میں پاکستان فرنٹ لائن پر اس کا دفاع کرے گا، لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا کے سامنے MBS کی تذلیل کی اور ان پر ذاتی حملے کیے تو وہ نام نہاد ڈیفنس پیکٹ کہاں غائب ہو گیا؟ کیا وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے ٹرمپ کے خلاف محض چند الفاظ میں مذمت یا جوابی بیان تک نہیں دیا جا سکتا تھا؟ انہوں نے یہ سوال کیا ہے، یہ سوال بڑا ویلڈ ہے۔ اب ناظرین، امریکی وزیر دفاع کا کیا کہنا ہے؟ پیٹ ہیگسیت کا کیا کہنا ہے؟ جب میں نے ایک نوجوان فضائی اہلکار سے پوچھا کہ اسے کیا چاہیے تو وہ مسکرا کر میری آنکھوں میں دیکھنے لگا اور بولا، سر ہمیں مزید بم چاہیے، اور وہ بھی بڑے بم۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ ہمارے فوجی ہم سے مطالبہ کریں کہ ہمیں بم چاہیے، اور یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اب امریکہ دنیا کو بھی جھوٹ دکھا رہا ہے، اپنے فوجیوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے بھی جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ اتحادی سائڈ پہ ہو گئے ہیں۔ ایران ڈٹ گیا کہ فوجی بھیجو، ویلکم کریں گے، لاشیں بھی تم واپس لے کے نہیں جا سکو گے۔ تو اب جو ہے امریکہ کو خوف نے گھیر لیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بتا رہا ہے کہ وہ کتنے خوف میں۔ اب انہوں نے دنیا کو دھمکی لگا دی ہے، پہلے دنیا کو جنگ میں دھکیلا، اب دنیا سے کہا ہے کہ تم لوگ اکیلے ہو، میں نکل رہا ہوں۔ وہ تمام ممالک جو ابنائے ہرمز کی وجہ سے جہازوں کا ایندھن حاصل نہیں کر پا رہے، جیسے کہ برطانیہ جس نے ایران کے خاتمے کی مہم میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا، میرے پاس آپ کے لیے ایک مشورہ ہے۔ نمبر 1، امریکہ سے خریدیں، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تیل ہم سے خریدیں، ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے۔ اور نمبر 2، اپنے اندر تھوڑی سی ہمت پیدا کریں، آپ نائے پر جائیں اور بس اسے چھین لیں۔ اب آپ کو اپنی لڑائی خود لڑنا سیکھنا ہوگی، یعنی اب امریکہ کا کہنا ہے کہ یا تیل ہم سے خریدیں یا اپنی لڑائی خود لڑیں۔ امریکہ اب آپ کی مدد کے لیے وہاں موجود نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے آپ ہمارے لیے وہاں موجود نہیں تھے۔ ایران کا بنیادی طور پر صفایا ہو چکا ہے، مشکل کام مکمل ہو چکا ہے، جاؤ اور اپنا تیل خود حاصل کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے ناظرین؟ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے۔ یعنی دنیا کو جنگ میں دھکیل کے، نقصانات کر کے خود پیچھے ہٹ رہا ہے۔ کیا یہاں سے اتحادیوں کو سبق نہیں سیکھنا چاہیے؟ کیا یہاں سے امت مسلمہ کو سبق نہیں سیکھنا چاہیے؟ یقیناً سیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں پر بھروسہ کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کی آیت واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ یہودی کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن مسلمان ممالک نے قرآن کی آیت کو ماننے کی بجائے خود سے تجربہ کرنے کو بہتر سمجھا۔ اب تجربہ بھی ہو گیا ہے کہ جو کہا گیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اب مسلمانوں کو آنکھیں کھول لینی چاہیے۔ اب نظر ایک بریکنگ نیوز ہے، ٹرمپ اچانک پریس کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ان کو سیکیورٹی نے آ کے کچھ بتایا، اس کے بعد چلتی پریس کانفرنس چھوڑ کے وہ چلے گئے، جس کے بعد وائٹ ہاؤس کے باہر سے فائرنگ کی آواز بھی سنی گئی ہے۔ یعنی خوف اس قدر زیادہ ہے کہ فائرنگ کی آواز سنتے ہی چلتی پریس کانفرنس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن دنیا کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں۔ نظیر ایران نے مکمل طور پر شکست فاش دے دی ہے، دنیا کو بھی سبق سکھا دیا، اب دنیا کو سبق سیکھ جانا چاہیے۔ نظیر ایران کے ایک صحافی ہیں جان حسین، 20 سالوں سے وہ ٹویٹر کا اکاؤنٹ استعمال کر رہے تھے، لیکن اب ان کے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ وائلیشن ہے، اس لیے سسپینڈ کر دیا گیا۔ ان کا سوال ہے کہ اس میں وائلیشن کہاں پر ہے، کیا وائلیشن کی گئی ہے؟ حقیقت دنیا کے سامنے رکھی جا رہی ہے تو اب سسپینشن کی جا رہی ہے۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی ذمہ لے۔